آلہ علیہ وسلم پر جلوہ فرما علماء اہل سنت میرے سامنے تشریف فرما، عوام اہل سنت، تقدس مآب، خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ الْمَتِينِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ لا إله إلا الله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الراشدين المرشدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد دنیا معین الدین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ حاضرین گرامی القدر، معروضات کا سلسلہ شروع کیا جائے اس سے قبل ضروری ہے کہ ہم اور آپ سب مل کر اپنی محبت، اپنی عقیدتوں کا ثبوت دیتے ہوئے رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں دل لگا کر بلند آواز کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد عشاء سے آپ کا جلسہ چل رہا ہے اور الحمدللہ بہت کامیاب جلسہ ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے نعت و منقبت اور نظامت بہترین، اس میں بہترین اشعار، اس کے علاوہ تقریر آپ نے سماعت کی۔ الحمدللہ جلسہ آپ کا کامیاب ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق ارض و سما ہماری اس بزم کو، میری آپ کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین کہنے پہ کوئی پیسے ویسے تو نہیں جاتے ہیں، کوئی ٹیکس تو نہیں لگتا ہے، تو زور سے کہیے آمین۔ افراتفری کا جو ماحول ہے اس کو ختم کیجیے۔ آپ کا گاؤں بڑا اچھا ہے اور آپ کا گاؤں بڑا مشہور ہے۔ گاؤں چھوٹا ہے لیکن مشہور بہت ہے۔ کئی نام آپ کے ایسے ہیں کہ اس گاؤں کے جن کو پورے ملک میں پہچانا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے مہمانوں کی عزت بھی کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے سب لوگ مہمانوں کی عزت۔ مہمان اگر کوئی بات کہے تو اس کو مانتے بھی ہیں، مانتے ہیں سارے لوگ۔ اے بھیا، مہمان کی بات مانتے ہیں؟
مانتے ہیں؟ میں کون ہوں؟ آپ کا مہمان ہوں نا، تو میری بات مانو گے تو سارے کھڑے ہو جاؤ. جلدی تھوڑے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مجبوری میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ چلے بھی جاتے ہیں، اور جو ذوق میں بیٹھے ہوتے ہیں سننے والے وہ پھر طبیعت سے بیٹھ جاتے ہیں. اب آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ زور سے بولیں. دیکھیے مجھ سے زیادہ توقعات، میں کوئی کرسی توڑ مقرر نہیں، زیادہ جذباتی تقریر میری ہوتی نہیں، اور آج تو ویسے بھی نزلے کا شکار ہوں. میرا آنے کا ارادہ ختم ہو رہا تھا لیکن آنا پڑا مجھے. آیا ہوں تو کوشش کروں گا کہ تھوڑی آپ کی خدمت کروں. مجھے پہلے سے بتا دیا گیا کہ یہ بولنا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ ذہن سازی ہو، کچھ اچھی باتیں آپ تک پہنچیں. آپ تیار ہیں تو محبت سے کہیں سبحان اللہ. بیچ والے لوگ ذرا آہستہ بول رہے ہیں، سائیڈ والے زور سے بول رہے ہیں. ماشاءاللہ سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. آپ نے مجھ سے قبل بہت اچھے کلام سنا. ہمارے غزالی بھائی چلے گئے شاید، بہت اچھی آواز ہے ان کی، غلام غوث غزالی. اور پھر فرحان برکاتی صاحب نے سما باندھ دیا. اللہ تعالیٰ ان کی آوازوں کو سلامت رکھے، ان کو سلامت رکھے. ایک مطلع امام الکلام کلام الامام حضور اعلیٰ حضرت کا، اور اسی سے میری تقریر بھی شروع ہو جائے گی. تمہیدی کلمات کچھ نہیں ہوں گے، وقت ضائع نہیں کروں گا، جلدی تھوڑی دیر گفتگو کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ زحمت تمام. ایک مرتبہ اور کہہ دے سبحان اللہ. سب سے اولا اب جو اپنے آقا کو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر مانتے ہیں وہ جڑیں گے میرے ساتھ. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اولا. مل کے پڑھیں گے تو پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، سننے کا بھی. سب سے اولا سب سے بالا اپنے مولا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا پیارا دونوں عالم کا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا. اتنا افضل ہے میرے آقا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسولان اعظام مبعوث فرمائے. سب کو اللہ نے عزتوں سے نوازا، سب کو اللہ نے معجزات بھی عطا فرمائے، القابات سے بھی نوازا. کوئی صفی اللہ، کوئی کلیم اللہ، کوئی ذبیح اللہ، کوئی خلیل اللہ. یہ القابات انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے. مگر جب میرے حضور کا نمبر آیا تو پھر کیا میرے حضور کو اللہ نے عزت دی. وہ کسی شاعر نے کہا ہے، آپ اب اگر جڑ جائیں تو میں انشاءاللہ کچھ کوشش کروں. ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. اپنے مولا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا مولا ہمارا نبی. کیا
دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا، کتنا پیارا۔ دیکھیں اب میں نے جو کہا نا اللہ نے کیا لقب عطا فرمایا، وہ پاکستان کے ایک شاعر ہیں، ان کا کلام مجھے بڑا پسند آیا۔ انہوں نے کہا طے کرے دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا۔ آنے والے تو بہت آئے مگر میرے حضور کی شان سب سے الگ ہے۔ طے کرے دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا اور حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے کی ہے سلامی، بے مثال ان کا نام گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ آنے والے وہ بہت آئے مگر میرے حضور کا مقام سب سے الگ، سب سے الگ ہے، اس لیے کہ میرے نبی کی شان یہ ہے، ہم سنی مسلمان کہتے ہیں جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کیا بتائیں میں کیا ہے میرا مصطفیٰ، کیا بتائیں میں کیا ہے میرا مصطفیٰ، شمع غار حرا ہے میرا مصطفیٰ۔ صاف لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، نوح آدم ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ شیش کی عظمت ہے ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راز رازے میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں سے مردہ بھی زندہ ہوئے، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، پیر کی صبح کو آمنہ کے یہاں ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ۔ اللہ ان کے جذبات کو سلامت رکھے، سفیدی ہے مگر جذبات بھی ان کی جوان ہے۔ انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار نبوت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پر لگائی مہر، وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ۔ اہل دعا دیکھو مدینے والے آقا کی شان کیا ہے، تاجدار مدینہ کا مقام کیا ہے، آنے والے تو بہت آئے مگر میرے آقا کا مقام سب سے الگ ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت سب سے الگ۔ اللہ اللہ غور کرو، وہ رب کے خاص ہے ان کی تو بات ہی کیا ہے، وہ رب کے خاص ہے ان کی تو بات ہی کیا ہے، نہ مل سکے گا جو ان کا غلام لکھ دے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جیسا بے مثال بنایا نا، ویسا ہی اللہ نے ان لوگوں کو بھی بے مثال بنایا جنہیں مصطفیٰ سے نسبت حاصل ہو گئی۔ جن جن کو میرے نبی سے نسبت ہے نا وہ سب بھی اللہ نے بے مثال بنایا، کتنے بے مثال بنائے، اور حضور تو رحمت کونین ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے حضور کو تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت بنا کر۔ کیا؟ رحمت بنا کر۔ اچھا، رحمت کا حصہ کائنات میں کوئی بھی کہیں بھی ہو ملتا سب کو ہے، اپنے ہوں
تب بھی ملتا ہے، غیر ہوں تب بھی ملتا ہے، جو بھی ہاتھ پھیلاتا ہے رحمت کا حصہ اسے مل جاتا ہے، جو بھی بارگاہ مصطفیٰ میں لو لگاتا ہے۔ اچھا اپنے تو اپنے میں دشمن کی بات بتا دوں آپ کو، ایک سڑا ہوا دشمن ہے پوری دنیا جسے ابو جہل کہتی ہے، کتنا بڑا بدبخت، ساری زندگی ابو جہل میرے آقا کی عداوت اپنے دل میں لیے پھرتا رہا، ساری زندگی تدبیریں بناتا رہا، کیسے وہ آقا کو تکلیف پہنچائے، کیسے میرے نبی کو کبھی کانٹے بچھا کے تکلیف دیتا ہے، کبھی اونٹ کی اوجڑی ڈال کر اذیت پہنچاتا ہے، میرے مصطفیٰ کو جان سے مارنے کی تدبیریں کرتا ہے۔ اللہ اللہ لوگوں غور کرو، یہ ابو جہل ہے جو ہر لمحہ اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ محمد عربی کو ستاؤ، مدینے والے آقا کو پریشان کرنا چاہتا ہے، لیکن میرے عزیزو سنو، جب یہ مصیبت میں پھنس گیا، اس نے بھی رحمت کا حصہ مانگ لیا، اس نے بھی میرے آقا کی بارگاہ میں لو لگائی، اس نے بھی گردن کو ڈال دیا، اس لیے کہ جانتا تھا مانتا نہیں تھا۔ آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں جانتے ہیں مگر ماننے کو تیار نہیں ہے، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں اے لوگوں جانتے ہو تو ماننے کو بھی تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ رب نے اپنے محبوب کو بلندیاں عطا فرمائی ہے، تیرے ماننے نہ ماننے سے میرے آقا کی عظمت کو فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے نہیں مانا، ابو الحکم تھا مگر ابو جہل بن گیا، تو نہیں مانے گا تیرا بھی انجام یہی ہوگا۔ جو مانے اس کا فائدہ، جو نہ مانے، جس نے آقا کی محبت کے جام پی لیے، جس نے مدینے والے مصطفیٰ کی محبت کے جام پی لیے، اللہ نے اسے بھی چمکا دیا، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بریلی کے سرزمین پر امام اہل سنت تاجدار بریلی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے عشق مصطفیٰ کا جام پیا، اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی، دنیا سنیت نے ساری کائنات کے اندر جہاں بھی سنی موجود ہے الحمدللہ وہ سارے کے سارے اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہیں، اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، اعلیٰ حضرت کے شادائی ہیں، اعلیٰ حضرت کو عزتیں کہاں سے ملی ہے، اعلیٰ حضرت کو مقام کہاں سے ملا ہے، گنبد خضرا کے مکین نے عطا فرمایا ہے، عزتیں اسی دربار سے ملتی۔ ابو جہل نے ایک روز کیا کیا، اس نے سوچا کہ چلو آج پریشان کرتا ہوں، اے بچے اس نے کیا کیا، ابو جہل نے سوچا پریشان کرتا ہوں، کیا حضور تہجد کی نماز کے لیے جاتے تھے حرم کعبہ میں، اس نے سوچا پریشان کروں، اندھیرا ہوتا ہے اس وقت میں، اس نے ایک گڑھا تیار کیا، اس کو اوپر سے ڈھک دیا، جب آئیں گے تو اس میں اندھیرے میں نظر نہیں آئے گا، گر جائے گا۔ وہ ظالم جانتا نہیں تھا، اسے معلوم نہیں تھا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، روشن کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ نبی کو اس گڑھے میں گرانا چاہتا تھا، گڑھا تیار کر لیا، سوچ رہا تھا جب آئیں گے نماز کے لیے اس گڑھے میں گر جائیں گے، اندھیرے میں نظر کچھ بھی نہیں آئے گا، اللہ اللہ یہ منصوبہ بنا کے بیٹھا ہے، گڑھا تیار کر کے انتظار میں ہے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں پرانے اور بڑی مشہور کہاوت ہے، کہتے ہیں دوسرے کے لیے جو گڑھا تیار کرتا ہے وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے حضور کے لیے تیار کیا تھا لیکن معاملہ الٹا ہو گیا، ابو جہل خود ہی اس کے اندر گر گیا۔ اب جب خود گرا تو پریشان، اب بلانے لگا لوگوں کو، اے مکے والوں آؤ مجھے آ کر نکالو، اے میرے دوستوں آؤ مجھے آ کر بچاؤ، اے میرے عزیزوں آؤ مجھے آ کر اس گڑھے سے نکالو۔ مکے کے کافر آئے، مکے کے دشمن مصطفیٰ جو نبی سے دشمنی رکھنے والے ابو جہل کے ساتھی، وہ سارے کے سارے آ گئے، دیکھا ابو جہل گڑھے کے اندر ہے، انہوں نے کہا کیسے نکالے، چلو رسیوں کا انتظام کرتے ہیں، بڑی لمبی لمبی رسیاں لے کر آئے، رسیاں کنویں میں ڈالنے لگے، او ابو جہل ہم رسی ڈال رہے ہیں،
रस्सियां लाकर उस गड़े के अंदर डालने लगे, लेकिन तारीख गवाह है एक भी रस्सी अबू जहल के करीब तक न पहुंच सकी। उन्होंने कहा भाई मामला क्या है, समझ में नहीं आ रहा, इतनी लंबी लंबी रस्सियां हमने डाल दी, तवज्जो है आपकी, समझ में तो आ रहा है ना। ये मक्के के काफिर हैरान हो गए, इतनी लंबी लंबी रस्सियां हमने इस गड़े के अंदर डाल दी, ऊपर से देखते लगता ये है अबू जहल, रस्सियां लंबी लंबी डाल दी, कोई रस्सी इसके पास तक ही नहीं पहुंच रही है। अबू जहल ने नीचे से देखा, कहने लगा ऐ मेरे साथियों, मुझे पता लग गया, मुझे मालूम हो गया, आज तुम चाहे जितनी लंबी रस्सी लेकर आ जाओ, कोई भी रस्सी मेरे पास तक नहीं आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तख्त सरा में घुस जाऊंगा, ऐसा लगता है तुम रस्सी डालते हो, मुझे लगता है मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, मुझे लगता है कहीं मैं तख्त सरा तक न पहुंच जाऊं। तो कहने लगे अबू जहल क्या करे, कैसे निकाले, समझ नहीं आता, अल्लाह अकबर कबीरा। अबू जहल कहने लगा अब एक ही रास्ता नजर आता है, एक ही तरीका नजर आता है, मेरे साथियों अगर मुझे बचाना चाहते हो तो मेरा एक काम करो। कहने लगे बोल अबू जहल क्या चाहता है, वो कहने लगा अगर मुझे निकालना चाहते हो, अगर मुझे बचाना चाहते हो, रस्सियां न डालो, कोई और रास्ता तलाश न करो, जाओ जाओ आमिना के लाल के पास चले जाओ, जाओ आमिना के लाल की बारगाह में चले जाओ, मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में चले जाओ, अंबिया के ताजदार की बारगाह में चले जाओ, जाओ जाकर कहना अबू जहल मुश्किल में है, ए अल्लाह के नबी आप निकाल सकते हैं और कोई ताकत नहीं निकालने वाली, आप बचा सकते हैं और कोई ताकत नहीं बचाने वाली। लोगों बड़े बड़े दुश्मन जब फंसते हैं तो नबी को सदा देने लगते हैं, नबी को पुकारने लगते हैं, और जब मामला ठीक होता है तो फिर बड़े मजे में तंग रहते हैं, फिर ये गद्दारी में आमादा हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू जहल ने कहा जाओ बुला कर ले आओ। अब ये सारे के सारे गए, मेरे नबी की बारगाह में आ गए, अर्ज करने लगे अल्लाह के पैगंबर, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया, आप कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं, आप सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं, ए महबूबे खुदा। अबू जहल भी कायनात के अंदर है, अबू जहल भी जहानों के अंदर है, उसका भी बनता है हिस्सा, अल्लाह के रसूल उसे भी रहमत का हिस्सा दे दीजिए। मेरे आका ने फरमाया क्या चाहते हो, कहने लगे वो गले में पड़ा हुआ है, आप निकालेंगे निकल जाएगा, आप नहीं निकालेंगे कयामत तक उसी गले में पड़ा रहेगा। तो मेरे हुजूर तो रहमत है, मेरे हुजूर काशाने नबूवत से निकले, हुजूर काशाने नबूवत से निकले उसी तरफ जहां अबू जहल ने गड़ा तैयार किया था। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सय्यदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहुंच गए। उस गड़े के अंदर इन काफिरों ने लंबी लंबी रस्सियां डाली मगर अबू जहल तक न पहुंच सकी। मेरे आका करीब आए, आप मेरी तरफ देखो, उधर क्या देख रहे हो, बच्चे करते हैं शरारत, बचपन में होती हैं शरारतें, आप लोगों ने भी की होंगी, खैर आप मेरी तरफ तवज्जो करें। मेरे हुजूर आए, देखा अबू जहल पड़ा है, लंबी लंबी रस्सियां अबू जहल तक न पहुंच सकी। मेरे मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना आगे आए, आगे आने के बाद में मेरे आका ने यूं अपना हाथ आगे बढ़ाया, जोर से बोलो, पीछे वालों बोल दो भाई। मेरे मुस्तफा ने जैसे अपना हाथ बढ़ाया, लंबी लंबी रस्सियां जहां न पहुंच सकी, मेरे आका का हाथ लम्हे में पहुंच गया। मेरे मुस्तफा ने यूं हाथ बढ़ाया, अबू जहल के करीब हाथ पहुंचा, अबू जहल ने नबी का हाथ
اپنے تو اپنے غیر بھی مستفیض ہوئے، اپنے تو اپنے غیروں نے حصہ پایا۔ اچھا یہ تو ابو جہل کی بات ہو گئی، اور اس کا بھی جو باپ ہے نا شیطان مردود، شیطان جو ساری کائنات کے مسلمانوں کو بہکانے پہ لگا ہے۔ آج اگر نماز کی طرف نوجوان نہیں جاتا، وجہ کیا ہے؟ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ روکتا رہے یار ادھر کیا کرے گا جا کے، ادھر چلنا، ناچنے چلتے ہیں، ڈانس کرنے چلتے ہیں، ادھر چلتے ہیں، چل چل۔ آج ہمارے نوجوان کو دیکھو، اللہ رحم فرمائے، اگر نبی کے جلسے میں آئے ہو میرے عزیزوں، میرے نبی کی سیرت بھی سنو اور مصطفیٰ کے فرامین کو بھی دل میں بسا لو اور ان پر عمل بھی کیا کرو۔ کبھی جلسے میں آنا کامیاب ہے، مزے کے لیے جلسے میں نہ آیا کرو، فنکاریاں دیکھنے جلسوں میں نہ آیا کرو، لچھے دار تقریریں دیکھنے نہ آیا کرو۔ آؤ میرے نبی کی سیرت دیکھو۔ اے نوجوانوں، آج ہم اپنی نوجوان نسل کو اگر دیکھتے ہیں، کوئی شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے، کوئی مسجدوں سے دور نظر آتا ہے، کوئی دیکھو تو شراب کے نشے میں، کسی کو دیکھو جوئے کے اڈے پہ، کسی کو دیکھو اپنی بہنوں کے لگنے میں لگا ہے۔ آج یہ ہمارے معاشرے کی تلخ سچائی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، اور شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اے پروردگار کائنات، میں انسان کو بہکاتا رہوں گا، انسان سے دشمنی رہے گی، انسان کو برائیوں کے راستوں پہ کھڑا کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، جا تجھے بھی اجازت دے دی، جا تو بہکانے کی کوششیں کر، جا تو بہکا میرے بندوں کو، جنہیں مجھ سے محبت ہوگی وہ میرے راستے پہ چلیں گے، جنہیں مجھ سے پیار نہ ہوگا وہ تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ تو یہ تو کھلا دشمن ہے انسان کا، اس کے بہکاوے میں نہ آیا کرو۔ جوانی اللہ نے دی ہے نا، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جوانی دی تھی، بتا تم نے جوانی کا کیا کیا۔ اگر اللہ نے بازو میں زور دیا ہے تو یہ زور غریبوں پہ دکھانے کے لیے نہیں، اگر اللہ نے جوانی دی ہے تو یہ جوانی عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں، اللہ نے اگر تمہیں حسن دیا ہے تو اس لیے نہیں دیا کہ تم اس حسن کے غرے میں اور اس کے نشے میں مست ہو کر آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دو اور اپنے رب سے ڈرنا چھوڑ دو۔ اللہ ہلنے نہیں دے گا، سوال پوچھے گا کیا کیا تم نے جوانی۔ اے نبی کی سیرت کے جلسے میں آنے والوں غور کرو، اپنے طریقہ کار کو بدلو، طرز زندگانی کو بدلو۔ تو شیطان ہے کھلا دشمن، مگر شیطان بھی جب اس نے سنا نا وہ بھی آ گیا میرے آقا کی بارگاہ میں، آ گیا شیطان میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اے پیغمبر خدا، میں نے سنا ہے آپ کا قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن تو مجھ پر اترتا رہتا ہے، تو بتا تو کس لیے آیا ہے؟ کہنے لگا ہاں قرآن تو اترتا رہتا ہے، آیتوں کا نزول تو ہوتا رہتا ہے، لیکن میں تو آج اس لیے آیا ہوں، آج آیت نازل ہوئی ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج جو آیت نازل ہوئی ہے میں اس آیت کے نزول کی وجہ سے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں آیت نازل ہوئی ہے، تو بتا تیرا کام کیا ہے؟ کہنے لگا اے اللہ کے محبوب، آپ تمام کائنات کے لیے رحمت ہے، آپ دونوں جہان کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اے محبوب خدا، میں بھی عالمین میں ہوں، میں بھی جہانوں میں ہوں، آپ اگر عالمین کے لیے رحمت ہے تو پھر میرے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے۔ یہ شیطان کے چیلے مانے نہ مانے، ان کے باپ نے پہلے ہی مان لیا تھا۔ اب یہ مانے نہ مانے، ان کے باپ نے پہلے ہی مان لیا تھا کہ نبی رحمت کونین ہے۔
کہنے لگا اللہ کے پیغمبر آپ کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں بھی عالمین میں ہوں، اے اللہ کے پیغمبر مجھے بھی رحمت کا حصہ دے دو، میں بھی جھولی پھیلا کے آیا ہوں، میں بھی مانگنے آیا ہوں، مجھے بھی رحمت کا حصہ دے دو۔ اللہ میرے آقا نے فرمایا بول کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر کہنے لگا جب آپ کا کوئی امتی ایک مرتبہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے مجھے 2 مرتبہ مارا جاتا ہے، 2 ضربیں مجھ پہ لگائی جاتی ہے۔ کہنے لگا اے اللہ کے محبوب مجھے رحمت کا حصہ دے دو، اب اگر آپ کا امتی ایک مرتبہ پڑھے تو مجھے بھی 2 بار نہ مارا جائے، مجھے بھی 1 مرتبہ مارا جائے۔ اچھا مانگنے آیا تھا تو جانتا تھا کہ ملے گا ضرور، آدمی وہی تو مانگتا ہے جب اسے امید ہوتی ہے۔ اچھا میری حالت اگر تمہیں نظر آتی ہو کہ یہ ٹیچر ہے تو پھر کون آئے گا میرے پاس مانگنے؟ کوئی آئے گا؟ اگر کسی کے پاس نہیں ہو تو اس سے مانگنے کو زیادہ کہے گا یہ تو خود پہ ٹیچر ہے، یہ کیا دے گا؟ مانگا اس سے جاتا ہے جس پر ہوتا ہے، جو دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی سے تو مانگا جاتا ہے۔ تو ہم اسی لیے تو کہتے ہیں انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہے یا نبی دوسرا کون ہے؟ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہے، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ کوئی مانگتا ہے ٹیچر سے؟ محتاج سے کوئی نہیں مانگتا۔ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے؟ جانتا تھا رحمت عالم ہے مانگوں گا تو دیں گے، اسی لیے تو آ گیا۔ کہنے لگا حضور اب کوئی 1 مرتبہ پڑھے تو مجھے 2 بار نہ مارا جائے، 1 مرتبہ مارا جائے، کرم کر دیجئے، رحمت کا حصہ مجھے بھی دے دیجئے۔ میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شیطان اگر تو آ گیا ہے رحمت کا حصہ لینے تو تو بھی محروم نہیں جائے گا، تجھے بھی خالی نہیں لوٹایا جائے گا، تو آیا ہے تو چل تجھے بھی دیا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے سن لے اب تک اگر میرا امتی 1 مرتبہ پڑھتا تھا تجھے 2 مرتبہ مارا جاتا تھا، اب اگر میرا امتی 1 مرتبہ پڑھے گا تو تجھے بھی 1 مرتبہ مارا جائے گا۔ میرے نبی کی شان تو یہ ہے اپنے تو اپنے غیر بھی آ جائے وہ بھی محروم نہیں جاتا، وہ بھی خالی نہیں جاتا۔ ہائے اللہ نے وہ محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ نے وہ پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا، تو ہم اسی لیے تو کہتے ہیں ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں۔ کوئی شک ہے کسی کو؟ بولو تمہیں شک ہے کسی کو؟ زور سے بولو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو۔ اچھا نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولنے میں کوئی شان کم ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی، بڑھ جسے بڑھانی ہے اپنی عزت وہ ہاتھ اٹھا کے کہے یا رسول اللہ۔ بعض لوگوں کو ہوتا ہے ذرا سا کہ یار یہ مولانا ہاتھ اٹھانا بار بار سبحان اللہ، مت بولو میرا کیا جائے گا، میں تو اپنی ڈیوٹی لگا کے نکل جاؤں گا۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اور یہی تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور پھر اسی کی ترجمانی امام اہل سنت نے کی، تاجدار بریلی نے کی۔ میرے امام نے کہا
یہی تو ہم غلام کہتے ہیں جو ہمارے امام نے کہا ہے. ہم غلام اپنے امام کی بولی بولتے ہیں. میرے امام نے کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو 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 مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. یہ میرے حضور کی شان ہے. حضور تو رب کے محبوب ہیں. جن کو میرے آقا سے نسبت ہو گئی نا، اللہ نے انہیں بھی عزتوں سے نواز دیا. انہیں بھی اللہ نے عزتوں سے. ایک نام میرے نبی کو فقط ایسا ہے کہ وہ جس نام سے جڑ جائے اس نام کو گمنامی سے بچا لیتا ہے، اس نام کو عزتیں مل جاتی ہیں. ایک نام میرے نبی کا. کوثر سنبلی نے 4 مصرے کہے بڑے خوبصورت. اس نے کہا دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا. دیکھ توجہ کرنا، ایک ایک مصرع سننا توجہ سے. اگر دل پہ لگے تو بولنا، ورنہ کوئی بات نہیں. اپنی داد اپنے پاس رکھنا. اگر بولو گے تو میں اب سے لے کے قبر کی رات تک راضی ہو جاؤں گا. دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا، ان کا کلمہ جو پڑے گا وہ دہن مہکے گا. دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا. چوتھے مصرے کو سن کر انشاءاللہ دعائیں دیں گے. دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا، ان کا کلمہ جو پڑے گا وہ دہن مہکے گا. صرف پھول کی پٹی پہ محمد لکھ دو، ایک دو پھول نہیں سارا چمن مہکے گا. ایک دو پھول نہیں سارا چمن مہکے گا. نام دیکھو میرے آقا کا کتنا پیارا ہے اور کتنے گمناموں کو اس نام نے چمکا دیا. اللہ اللہ کے میرے نبی کے نام کی برکتیں بھی دیکھ لو. اللہ اکبر کبیرہ. کائنات کے پہلے انسان سے سلسلہ شروع کرتے ہیں. دنیا کے پہلے انسان کا نام ہے حضرت آدم. کیا نام ہے؟ اونچا بولو. حضرت آدم علیہ السلام تمہارے میرے نسل انسانی کے باپ ہیں، اور کائنات کی پہلی عورت پہلی خاتون کا نام ہے حضرت حوا. تمہاری میری نسل انسانی کی ماں ہے. دیکھنا نبی سے نسبت جن جن کو ہوئی ہے نا، انہیں ان ناموں کو کیسی عزت ملی ہے. وہ چمک گئے، ورنہ وہ گمنام رہ جاتے تاریخ کی صفحات میں دب کر. مگر دیکھو عزتیں مل گئی. دنیا کے پہلے انسان جناب حضرت آدم، حضرت آدم کی شادی جناب حضرت حوا سے ہوئی. جناب حضرت آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلعیل، مہلعیل کے بیٹے بیارق، بیارق کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمقنوق نام، لمقنوق نام کے بیٹے جناب نوح پیغمبر، جناب نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحات، زلحات کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راما، راما کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے امام، امام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے اور کے بیٹے عقبہ، عقبہ کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے مات، مات کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس. ذرا زور سے بولو. ارے میری طبیعت خراب تھی مگر تمہیں دیکھ کے ٹھیک ہونے لگی. مجھے یقین نہیں تھا میں بول پاؤں گا مگر بول رہا ہوں. یہ نبی کے ذکر کا صدقہ ہے، یہ نبی کے نام کی برکت ہے. تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے.
होता तो इस कुर्सी पे हम बैठे हुए नहीं होते। ये नबी के नाम की बरकतें हैं, ये मुस्तफा के जिक्र का सदका। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका। ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका। ये गुलाम, जरा मचल के बोलो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे इमाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलामान के बेटे अलहिसा के बेटे अलियसा के बेटे आवाज के बेटे उफ़ा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नज़ार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खज़ीमा के बेटे किराना के बेटे नगर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक नाम है मेरे नबी का, कितने नामों को उसने इज्जत दे दी, तो फिर हम क्यों ना कहें तेरे नाम के सहारे। और ऊंचा बोलो। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा। अच्छा, मुझे कहा भी गया, इसरार भी किया गया कि ये जरूर बोलना, मैं बोलता हूँ, वहीं से बात शुरू करता हूँ। मैंने कहा कि हुजूर लाजवाब, जिन्हें हुजूर से निस्बत वो भी लाजवाब, और हुजूर के लिए जिनको अल्लाह ने चुना हो वो भी कितने लाजवाब होंगे। हुजूर के वालिदे गिरामी जनाब हजरत अब्दुल्ला, हुजूर के वालिद का नाम है हजरत अब्दुल्ला, हुजूर के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम है? हाँ। हर नया गाना तुम्हें याद हो जाता है, हर गाली तुम्हें याद होती है, हर एक्टर का नाम एक्ट्रेस का नाम तुम्हारी जबान पर होता है। ऐ नौजवानों, सब कुछ याद कर लेते हो, फिर शर्म किया करो अगर नबी के दादा का नाम याद न हो तो फिर कितनी बेशर्मी की बात है। नबी का उम्मती कहलाने वाला वो जो कहता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, फिर उसे नबी के दादा का नाम भी याद न हो। कितनी अजीब बात है। गुलामी कदम भरने वालों, नबी के बारे में जरा सा सुन लिया करो, पढ़ लिया करो, पढ़ने से तो गए, पढ़ते नहीं हो तो कम से कम तवज्जो से सुन तो लिया करो। मेरे नबी के वालिद की भी शान निराली है, मेरे नबी की वालिदा का भी मकाम सबसे अलग है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका के वालिद का नाम है हजरत अब्दुल्ला, और मेरे नबी की वालिदा का नाम है सैयदा आमिना खातून। और ये नबी की अम्मी का नाम ऐसा है कि बच्चे बच्चे को याद है। जब सब ईद मिलादुन नबी का मौका था ना, सब बच्चे बच्चे नारा लगाते बीबी आमिना के फूल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम अगर आपसे मालूम किया जाए, किसी को भी पता नहीं होगा। पता होना तो छोड़ो, मियां मौलवियों से पूछते फिर रहे लोग, किसी ने कह दिया होगा ताला खुल जाता है। इमाम साहब के पास आके बोले, इमाम साहब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम बता दो। कभी कोई नमाज का मसला नहीं पूछा, कभी इसने ये नहीं पूछा सजदे में तस्बीह कैसे पढ़ूं, रुकू में तस्बीह कैसे पढ़ूं, कभी ये नहीं पूछा कि मेरी नमाज़ें क़ज़ा हो गई उनको कैसे अदा करूं, कभी ये नहीं पूछा मेरे रोजे छूट गए मैं कैसे रोजे रख लूं। पूछा तो क्या पूछा, कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम बता दो। इमाम साहब बोले क्या करेगा, बोला
علیہ السلام کی ماں کا نام؟ ایک تو مجھ سے کہنے لگا امام صاحب مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا. میں نے کہا پوچھو. اور اچھے خاصے عمر تھی, سفید بال ہونے لگے تھے. ان کے بارے میں مجھے پتہ لگا کہ اللہ ماشاء اللہ جمعہ پڑھ لیا کرتے تھے. بس مسئلہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے امام صاحب یہ بتاؤ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکالا زمین پر بھیجا 300 برس روتے رہے, اس کے بعد میں جب اللہ نے توبہ کو قبول کیا تو یہ بتا دو حضرت آدم نے سب سے پہلے کس رنگ کا کپڑا پہنا تھا؟ میں نے کیا کرو گے؟ کس رنگ کا سب سے پہلے کپڑا پہنا تھا؟ بہت اچھے, کیا کرو گے؟ ایک کہنے لگا امام مولانا صاحب ایک مسئلہ بتاؤ. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا یہ بتاؤ میٹھا کھانے کے پہلے سنت ہے یا کھانے کے بعد میں کھانا سنت ہے؟ میں نے کہا کھانے کا مسئلہ پوچھنے والے یہ بھی سن لے کہ کم کھانا بھی سن لے. تمام بریانی کی پلیٹیں صاف کر دی, پھر اوپر سے یہ بھی پوچھ رہا ہے اور بتاؤ میٹھا کب کھاؤں, پہلے کھاؤں یا بعد میں کھاؤں؟ سارا ایفرٹ کھانے پر لگا. وہ کھانے پینے کے مسئلے پوچھنے والوں ٹھیک ہے نبی کی سنتوں کے بارے میں پوچھا کرو, لیکن ذرا یہ بھی پوچھ لیا کرو کہ ہمیں اب تک بسم اللہ پڑھنی نہیں آئی, اب تک ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آئی. مولانا اگر ہمارے لیے ہم سے ہمدردی رکھتے ہو, محبت رکھتے ہو تو ہمیں سلیقے سے نماز پڑھنا سکھا دو. نہیں کھانا پوچھے گا کباب پہلے کھاؤں بعد میں کھاؤں؟ اللہ رحم فرمائے. ارے بھائی کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں, جینے کے لیے کھاؤ, کھانے کے لیے نہ جیو. ہمارے بزرگوں نے اپنے نفس کو مارا, دل چاہتا تھا آج بڑھیا کوئی ڈش کھائی جائے. جس دن دل نے چاہا نا, نفس نے کہا کہ آج زبردست قورمہ ہونا چاہیے, اسی دن انہوں نے درختوں کے پتے کھائے, درختوں کی چھال چابنے لگے. ان سے پوچھا کس لیے ایسا کرتے ہو؟ کہا اپنے نفس کو مارتے ہیں. یاد رکھنا کبھی اپنے نفس کے غلام نہ بن جانا, نفس کے غلام نہ بننا, شہوت کے غلام نہ بننا. اللہ اللہ میں یہ عرض کر رہا تھا لوگ معلوم کرتے تو کیا معلوم کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب موسیٰ کی ماں کا نام لوگوں کو معلوم نہیں, جناب یحییٰ کی ماں کا نام لوگوں کو معلوم نہیں, جناب زکریا کی ماں کا نام لوگوں کو معلوم نہیں, جناب حضرت ادریس کی ماں کا نام لوگوں کو معلوم نہیں, جناب عیسیٰ کی ماں کا نام چند لوگوں کو معلوم ہوگا, باقی کسی کو نہیں معلوم. مگر میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو, میرے آقا کا معجزہ دیکھو, میرے نبی کی ماں کا نام بچے بچے کو یاد ہے. حضور کی ماں کی شان, حضور کے والد کی شان سنو. اللہ اکبر. میرے نبی کی والدہ مدینہ میں پیدا ہوئی. کہاں؟ میرے حضور کا ننیحال ہے مدینہ, اور حضور کا مدینے سے جو رشتہ ہے نا بڑا مضبوط ہے. کیا میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ننیحال ہے مدینہ, میرے آقا کا ننیحال مدینہ, میرے مصطفیٰ کے والد حضرت عبداللہ کا ننیحال بھی مدینہ ہے, میرے آقا کے والد کا ننیحال بھی مدینہ, تو میرے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب کا ننیحال بھی مدینہ ہے. اور کون سا شہر ہے مدینہ؟ وہ شہر ہے ہر سنی مسلمان جہاں جانے کی تمنا کرتا ہے. ہر سنی مسلمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ شہر ہے مدینہ. کون سا؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک. کہاں سے؟ میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک. حجرہ جہاں آج میرے حضور کا روضہ ہے.
میرے آقا فرماتے میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک جو زمین کا ٹکڑا ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ دنیا کی زمین نہیں ہے، وہ اللہ نے جنت کی زمین کا ٹکڑا رکھ دیا ہے، وہ دنیا کی زمین ہی نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نبی مر کی مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، زور سے کہو معاذ اللہ۔ ہم کہتے ہیں بدبختو تم مرتے ہو اس مٹی میں مل جاتے ہو، میرے مصطفیٰ تو مدینے میں جنت کی اس خطے میں جو اللہ نے جنت کی زمین رکھی ہے، حضور جنت کے اس خطے میں آرام فرمائے۔ اور ساری دنیا کا سنی مسلمان علی الاعلان کہتا ہے، ہم اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، کیا تمہارا بھی اگر یہ عقیدہ ہو تو میرے ساتھ شریک ہونا۔ یہ کالی سفید ٹوپی والے سو رہے ہیں، ان کے کان میں سبحان اللہ کہہ دینا زور سے، ثواب بھی ملے گا، یہ جاگ بھی جائیں گے۔ بابا بس پیچھے مت دیکھو، رے خدا تو مجھے دیکھو، کہاں ایک کم جشن غوث الورا ہے، ادھر ادھر ڈسٹرب نہ کرنا، غوث الورا کی محفل ہے یہ، جانتے ہو حضور غوث اعظم اپنے مجمع میں تقریر کر رہے تھے، حضور غوث اعظم کو جلال بھی ایسے ہی تھا۔ حضور غوث اعظم تقریر کر رہے، ایک چیل اوپر سے اڑتی ہوئی چے 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 کرتی ہوئی نکل رہی ہے، لوگ سارے اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے، پیچھے تو کوئی ذرا زور سے بھی سبحان اللہ کہتا ہے نا، سب پیچھے کو دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کہ اس نے نیا کام کر دیا، سارے ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی محفل چیل اوپر سے گزر رہی ہے بولتی ہوئی، لوگ اس چیل کی طرف دیکھنے لگے، حضور غوث اعظم نے دیکھا ڈسٹرب ہونے لگا، اللہ اللہ جلال آیا، عالم جلال میں میرے غوث پاک نے چیل کی طرف نظر ڈالی، ایک لمحے کے اندر چیل کی گردن الگ ہو گئی، زمین پہ آ کے گر گئی۔ حضور غوث اعظم کا جلال، اب تو لوگ بالکل سناٹا چھا گیا مجمع پہ، سارے کو سارے بالکل خاموش، حضور غوث اعظم کی طرف دیکھ رہے، تقریر سن رہے۔ جب تقریر ختم ہوئی پھر حضور غوث اعظم مجمع جب اٹھنے لگا اور تقریر ختم ہو گئی تو آپ اس چیل کے پاس گئے، یوں گردن لی، اس کے دھڑ سے لگائی، چیل کو قم باذن اللہ کہا، چیل اٹھ گئی۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا جا چلی جا، آج کے بعد میری بزم میں میری تقریر ہو تو ڈسٹرب نہ کرنا، آج زندہ کر دیا ہے، آگے سے کبھی زندہ نہیں کروں۔ تو پھر ہم سنی مسلمان اسی لیے تو کہتے ہیں ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، آج محفل میں پیران پیر آئیں گے، ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، اور آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ۔ ایسی ویسی محفل نہیں ہے، جیسی محفل ویسا مہمان، کہتے ہیں نا جیسا دسترخوان جیسا مہمان ویسا دسترخوان۔ آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، آج گھر میرے روشن ضمیر آئیں گے، ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے۔ تو یہ حضور غوث اعظم کی محفل ہے، ادھر ادھر نہ دیکھو، میری طرف دیکھ کر سنو، میں حضور غوث اعظم کے نانا کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو میرے حضور نے کیا فرمایا، میرے منبر سے لے کر میرے حجرے تک جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ دنیا کی زمین نہیں بلکہ جنت کی زمین ہے۔ پھر دوسری جگہ کیا فرمایا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ کلہم فی الجنہ، میرے آقا فرماتے ہیں مدینے کی ایک گلی نہیں، مدینے کا ایک بازار نہیں، مدینے کا ایک خطہ نہیں، میرے آقا نے فرمایا میرے پروردگار نے مدینے کو سارے مدینے کو جنت بنا دیا ہے۔ اب
اب ہم اگر کہتے ہیں کہ مدینہ جنت ہے تو لوگ کہتے ہیں جی تم تو بڑا سا بڑھانے لگتے ہو. کیا کہنے لگے تم تو مدینے کو جنت بنانے لگے. ہم نے کہا ہم نے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا ہے. ہم کون, ہماری بساط کیا, یہ تو اللہ نے بنایا ہے. اور پھر ہم نے خود بھی محسوس کیا, آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا, جب حج کرنے حاجی جاتے یہاں سے جب جاتے ہیں تو چلا نہیں جاتا, پکڑ کے لے کے جایا جاتا ہے. لیکن وہی حاجی جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ مدینے میں دوڑتا نظر آتا ہے. ہم نے کہا یار مدینے میں جا کے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ مدینے میں پہنچا تو جوانی لوٹ کے آ گئی, لگتا ہے جوان ہو گیا, دوڑنے لگا. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا, فارمولہ ہے کہ میرے آقا نے بتا دیا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا, جنت میں سارے جوان جائیں گے. تو پتا لگا یہاں سے گیا تھا بوڑھا تھا, وہاں پہنچا تو جوانی مل گئی. آپ پہنچا تو جوانی, وہاں تو ملے گی, اس جنت میں چلا جائے یہاں بھی مل جاتی ہے. جس سے یہاں چلا نہیں جاتا وہ مدینے کی گلیوں میں مسکراتا ہوا دوڑتا ہے. وہ شہر ہے مدینہ, اسی میں پیدا ہوئی میرے نبی کی والدہ سیدہ آمنہ خاتون. اللہ اللہ, جناب حضرت وہب کے گھر میں پیدا ہوئی میرے آقا کی والدہ جناب سیدہ آمنہ خاتون. جب پیدا ہوئی آپ کا بچپن دیکھو لاجواب, سارا مدینہ, مدینے کے باشندے کہتے ہیں آمنہ کا جواب نہیں ہے, آمنہ بڑی نیک سیرت لڑکی ہے, آمنہ بڑی پاکیزہ لڑکی ہے, آمنہ کی زندگی بڑی ستھری زندگی ہے. اللہ اللہ, یہی آمنہ ہے. مدینے میں بچپن گزر رہا ہے, وقت ہو رہا ہے, جلدی سے بات سن لو. ایک کاہنہ مدینے میں آئی. کاہنہ کسے کہتے ہیں؟ کاہن جادوگر, وہ لوگ جو مستقبل بتائیں, فیوچر بتائیں, علم نجوم جنہیں آتا ہو. یہ آج کل جو ہمارے یہاں بیٹھے نا, گاؤں گاؤں گلی گلی دکانیں کھول کے بہت بیٹھے. 1000 روپے کی فیس لگے گی, تم جاؤ گے تو کہہ دیں گے تم نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو, بس ہمارا تعویذ لے جاؤ سارا کام بن جائے گا. بڑا بڑا ظالم بیٹھا ہے, بڑا بڑا خوخار بیٹھا, قوم کو لوٹنے کے لیے بس تیار بیٹھے. اے لوگوں یاد رکھو, جب گھر میں برکت نہیں ہوتی تم تعویذ والے باباؤں کے پاس چلے جاتے ہو, جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہو. لیکن یہ بھی سوچا کرو میرے پروردگار نے فرمایا, میرے اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا, اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا, تاجدار مدینہ نے فرمایا, جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے بلائے وہاں سے بھاگ جاتی ہے. گھر میں قرآن پڑھتے نہیں, بھاگ رہے تعویذ والے کے پاس, وہ کیا دے گا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. میں نہیں بول رہا, رب کا کلام بول رہا ہے. میری مانو نہ مانو مگر قرآن. جب رب کا فرمان ہو تو پھر کس کی مجال, کس کی جرت؟ یہ جو کہتا ہے میں جنات بھیج دوں گا سارا کام بن جائے گا, یہ جو کہتا ہے میرے پاس 4 جنات ہیں, اچھا اللہ نے کیا فرمایا؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ نے فرمایا ساری دنیا کے انسان جمع کر لو, ساری دنیا کے جنات جمع کر لو, ساری زمین و آسمان کی طاقتیں جمع کر لو, چاہے جتنی زخم دے مار لو, چاہے جتنی طاقتیں چھوڑ لو, لیکن یاد رکھو جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی طاقت اس کی قدرت کا نظارہ کرو گے. سب سے بڑی طاقت وہ ہے پروردگار, وہ چاہے تو لمحوں میں بگڑے کام بن جاتے ہیں. وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ,
نواز لیتے آئے تو نواز میں زمانہ وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا. رب کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگا کرو, رب کی بارگاہ میں کبھی دو آنسو بہایا کرو. اللہ کے رسول فرماتے جب بندہ رب کے خوف سے آنسو بہاتا ہے نا, اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے, وہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. اللہ ان آنسوؤں کی برکت سے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور میرے حضور نے فرمایا جو خدا کے خوف سے آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں وہی آنسو کل قیامت میں جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کریں گے. وہی آنسو کل قیامت کے دن اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کریں گے. تو ہم اللہ کے خوف سے کبھی نہیں روتے, ہم تو ادھر ادھر بھاگنے میں لگے, یہ جادوگر وہ جادوگر, اور پھر حد ہو گئی, پھر ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں جنہیں کچھ آتا جاتا نہیں, ننگے بیٹھے ننگے, آگ چل رہی ہے سامنے, چلم میں لگا رہے دم, چل رہی ہے چلم, لوگ جا کے قدموں سے ڈالا بابا کرم کر دو. ابے یہ چلم پینے والا کون سا کرم کرے گا؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. بھلا کوئی مجذوب کوئی قلندر مجھے دنیا میں تاریخ میں لا کر دکھا جو خود نشہ کرتا ہو, دوسروں کو نشہ کرنے کی ترغیب دیتا ہو. کوئی ایک نام بتا دے جو خود بے نمازی ہو اور دوسروں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہو. نہیں نہیں, طریقت یہ نہیں کہتی ہے. طریقت میں دیکھ لوگوں کو اللہ اللہ مجذوب یہ نہیں ہوتے جو چلم میں دم مارتے ہیں. مجذوب تو وہ ہوتے ہیں جو ریت کا گھر بناتے ہیں اور کہتے ہیں جنت کا محل بنا دیا ہے. ریت کا گھر بنا کے جنت کا محل بنا دیتے ہیں اور زبیدہ آئے تو پھر اس کو بیچ دیا کرتے ہیں. مجذوب تو یہ ہوتے ہیں, یہ چلم پینے والے تھوڑی ہوتے ہیں مجذوب. اس نے مارا چلم میں لمبا دم کھینچ کے پیٹ بھی اندر کو گھس گیا, پھر کھانس رہا آدھا گھنٹے تک, اور اس کا جاہل مرید بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہو ہمارا بابا نے لمبا والا دم, اب ہوگی کرامت. اللہ رحم فرمائے, کون سی کرامت کرے گا یہ؟ اس کا چلم میں دم مارتے ہوئے پیشاب نکل گیا, یہ کون سی کرامت دکھائے گا؟ اپنے جسم پہ اس کا کنٹرول نہیں, اپنے اوپر اس کا قابو نہیں, یہ کون سی کرامت کرے گا؟ ہائے 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 ہائے, ارے یہ ظالم ہے ظالم, یہ کوئی مجذوب نہیں. ارے قلندروں کی تو شان الگ ہوتی ہے. بتاؤں قلندروں کی شان؟ بولو بولو, اور سے بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. چلو میں قلندر کی شان آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو بات سے بات نکلتی ہے, بات سے بات بڑھتی ہے, بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ جاتی ہے. مگر میرا جو موضوع ہے نا وہ آپ کو ایک بات, میں 2-3 باتیں ہیں سنا کے جاؤں گا, بے فکر رہنا. اب تم زور سے بولو گے سبحان اللہ جلدی ختم کر دوں گا, آہستہ بولو گے تو پھر 1 گھنٹے تک رگڑتا رہوں گا. اب تمہاری مرضی ہے کیا کرنا ہے, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. قلندر کسے کہتے ہیں سنو میں بتاتا ہوں. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن, یہ ناظم صاحب نے بڑے شعر سنائے آپ کو, ناظم صاحب کو میں سنا رہا ہوں. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. ارے یہ اظہر فاروقی صاحب کا گاؤں ہے, یہاں شاعری نہ سنی جائے تو کہاں سنی جائے. ان کی شاعری اظہر فاروقی کی پورا ملک سن رہا ہے, پوری دنیا سن رہی ہے. پھر اس گاؤں میں اگر شاعری کا معیار نہ ہو, پھر میں بھی اس جگہ سے تعلق رکھتا ہوں جہاں کا شاعری کا معیار سب سے الگ ہے. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. ارے یہ دنیا کیا سمجھ پائے گی میرے مولا علی کو, دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. اور سنو ایک 4 مصرے اور سناتا ہوں. جہاں پڑے نا لوگوں نے اچھل اچھل کے داد دی ہے, دیکھتا ہوں ہر پور مٹکلی کا کیا معیار ہے. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں, ہم تو دیکھتے ہیں چمچماتے ہوئے کپڑے ہیں, یہ ہے دیکھو. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں, میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. مرضی تمہاری ہے, بولو مت بولو, میں تو اپنا کام کر کے چلا جاؤں گا. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں,
बच्चा नारा लगा रहा, किसी ताकतवर को लगाना नहीं आता? मैंने कहा था किसी ताकतवर को, हमारे चचा बुजुर्ग भी हैं और इतने मतलब तकबीर तकबीर रिसालत रिसालत के आला हजरत उसका दामन उसका दामन तकबीर रिसालत। ये बीच में जो लोग हैं ना यूं गर्दन डाल कर बैठे, नारे तकबीर जब आता है ना तो कहते हैं अल्लाह। परेशानी तो नहीं हो रही है ना किसी को? अच्छा लग रहा है ना? थोड़ी देर और बोलूं? उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को भिखारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। तो हम तो ऐसे कलंदरों के मानने वाले हैं, चिलमबाजों के मानने वाले थोड़ी ना। हम मानते हैं तो गौसे आजम को मानते हैं, हम मानते हैं तो गरीब नवाज को मानते हैं। हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत में नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। तो ये जो है ना चिलम वाले, दम मारने वाले, नशा सिखाने वाले, नमाज ना पढ़ने वाले, खाएंगे यहाँ, पिएंगे यहाँ, उठेंगे यहाँ, बैठेंगे यहाँ, सोएंगे यहाँ, जागेंगे यहाँ, पैसा यहाँ मुरीदों से खींचेंगे। और जब नमाज का वक्त आएगा कहेंगे काबे में पढ़ता हूँ, काबे में। अच्छा, काबे में पढ़ता तो भैया वही क्यों नहीं खाता? यहाँ क्यों प्लेटें साफ करता है फिर तू? एक पीर मुझे ऐसा मिला, यकीन करें मैं कोई झूठ बात नहीं बोल रहा, मेरा अपना मुशाहिदा है, मैं सुनी सुनाई है, कोई लतीफा नहीं सुना रहा हूँ आपको। अफसोस की बात है, एक पीर मुझे ऐसा मिला, कलियर के इलाके की बात है, गांव का नाम भी बता सकता हूँ, लेकर साथ भी चल सकता हूँ। कलियर के इलाके में एक पीर आया। पीर कैसा था पता है? बढ़िया मोटा ताजा हट्टा कट्टा, खाता पीता था खूब मजे से, खूब प्लेटें की प्लेटें साफ कर रहा था, मुर्गे की टांगे खूब उधेड़ रहा था तबीयत से, और जब नमाज का वक्त होता था फौरन 4 पाई लंबा लंबा लेट जाता। मैं बोला यार ये समझ में नहीं आ रहा क्या मसला है। नमाज का वक्त हुआ जैसे ही लंबा लंबा 4 पाई लेटा, अल्लाहू अकबर। मैंने कहा ठीक है, समझ में आता है, आदमी बीमार हो, उठ नहीं सकता हो, बैठ नहीं सकता हो, चल नहीं सकता हो, ठीक है लेट के पढ़ ले। खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, सब काम करता, मजे से खूब बढ़िया, बैठ के मुसाफे पकड़ लिया, तबीयत से मुरीदों से पैसे, नमाज का टाइम आया तो लेट के। मैंने कहा ये क्या मामला है पीर साहब? क्या लगा नहीं मुझे तरफ परेशानी है, मैं नमाज लेट के पढ़ता हूँ। मैंने कहा परेशानी है खुदा के बंदे, अच्छा खासा तू 4 घंटे से बैठा है, तुझे कोई परेशानी नहीं, अल्लाह की इबादत का वक्त आया तो तुझे परेशानी हो गई। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े मक्कार, झूठे काज़िब, झूठे तो ऐसे मिलेंगे तुम्हें दुनिया में, अल्लाह रहम करे। हमारी कौम मतलब यूं तो अपनी तमाम परेशानियां हम बता रहे हैं, ये परेशानी हमें, वो परेशानी, घर में बरकत नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सीख क्या रहे हैं हम? झूठ बोलना सीख रहे हैं। मौलवी हो, हाफिज हो, कारी हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, फाजिल हो, हाजी हो, नमाजी हो, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ निहायत ही झूठे होते हैं। एक हाजी, क्या बताऊं, अल्लाह रहम करे, हाजी
बड़े बड़े अच्छे हाजी भी होते हैं। एक हाजी इतना बड़ा हज करने गया, हज करके आ गया, मुझसे पता क्या कह रहा था, कहने लगा इमाम साहब जब मैं हज करने के लिए गया लखनऊ से मैं फ्लाइट में चढ़ा, बदायूं के इलाके का हाजी। कहने लगा लखनऊ से जब मैं फ्लाइट में बैठ गया मैंने घड़ी में टाइम देख लिया, टाइम लगा लिया, बोले पूरे 13 मिनट के अंदर हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था। यार फ्लाइट के सफर हम भी कर रहे हैं, हमें तो पता नहीं लगता नीचे गांव कौन सा, और उससे भी आगे का चूक देखो। कहने लगा 13 मिनट के अंदर हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था। बोला मैंने शीशे में झांक के जब देखा तो गांव वाले मेरे हाथ हिला के बाय बाय कर रहे थे। तू भी एक नंबर ही, तेरे गांव वाले भी एक नंबर। तुझे ऊपर से पता चल गया नीचे मेरा गांव है, नीचे वालों को ऊपर से पता लग गया इसी में अपना हाजी है। ऐसे ऐसे मक्कार लोग, तो ये मक्कार झूठे काजी चोर उचक्के डाकू बदमाश गली गली जो बैठे हैं ना दुकानें खोल के, ये कहते हैं आ जाओ हमारे पास 1000 रुपए दो, फिर चीज ऐसी बताएंगे दुनिया भर में ढूंढ लो मिलेगी नहीं, फिर कहेंगे कि साहब जब मिल नहीं रही है तो लाओ हम ही मंगाए देते हैं, तो फिर 5000 रुपए चाहिए हमको, 10,000 रुपए चाहिए हमको, फिर आदमी मरता क्या नहीं करता, देता है चलो भी करो काम है। ये हालात है, अल्लाह रहम फरमाए। एक काहिन आ गई मदीने में, हाथ देखती थी मुस्तकबिल बताती थी, हाथ की लकीरें देखती थी फ्यूचर बताती थी। जब वो काहिना मदीने के अंदर आई सारी मदीने की औरतें अपने बच्चों को लेकर आ गई, चलो काहिना आई है बच्चों के हाथ दिखाएंगे, बच्चों का फ्यूचर मालूम करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, सारी औरतें अपने बच्चों को लेकर आई, हाथ दिखाने लगी। एक को हाथ देखा उसने मुस्तकबिल बताया, फ्यूचर बताया, एक एक करके हाथ देखती रही बताती रही। अब अल्लाह अकबर मेरे नबी की अम्मी जान 6 साल की उम्र है, हजरत आमिना भी वहां पर मौजूद है। किसी ने कहा था आमिना तू भी आगे बढ़, तू भी अपना हाथ दिखा, तेरा भी फ्यूचर बताएगी, तेरा भी मुस्तकबिल बताएगी काहिना। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की अम्मी जान आगे बढ़ी है। अब कुर्बान जाओ मेरे आका की वालिदा की अजमत पर, मेरे नबी की माँ की अजमत पर कुर्बान जाओ। अभी तो 6 साल की उम्र बचपन है, लेकिन अल्लाह ने चुन लिया था तो इज्जतों से कैसे नवाजा, कैसी शान अता फरमाई। मेरे नबी की अम्मी जान है, 6 साल की उम्र है, कहा गया कायना के करीब जाओ, हाथ दिखाओ बताएगी। अल्लाह अल्लाह नबी की अम्मी आगे बढ़ी, मेरे नबी की अम्मी ने हाथ दिखाया, कायना ने हाथ देखा, देखने के बाद में आंखें फटी रह गई। कभी चेहरा देख रही है, कभी हाथ देख रही है, कभी चेहरे पे नजर डालती है, कभी हाथ पे नजर डालती है। पूछने वाले ने पूछा था ओ कायना और बच्चों के हाथ देखे, फौरन बता दिया आमिना का हाथ देखा, बोल नहीं रही है, कभी चेहरा देखती है, कभी हाथ देखती है, मामला क्या है। कायना कहने लगी तो सुनो मदीने वाले सुनो, और लड़कियां और है उनका मकाम अपनी जगह, लेकिन आमिना सबसे अलग है। क्या मतलब, क्या बात? वो काहिना कहने लगी ऐ मदीने वाले मेरी बात याद रखना, लिख लेना, आमिना सबसे अलग है, आमिना का मकाम सबसे अलग है। क्या बात है? कहने लगी याद रखना मेरी बात को, मैं आज बता रही हूँ, मैंने आमिना का हाथ देख लिया है, मेरी बात को याद रखना। आने वाले जमाने में आमिना या तो खुद नबी बनेगी या फिर किसी नबी की माँ बनेगी। 6 साल की उम्र में बता दिया नबी की अम्मी। अब एक बात नबी के वालिद की सुनो, जल्दी से बात खत्म करते हैं। ये नबी की माँ की शान, अब नबी के वालिद की शान सुन। बचपन है हजरत अब्दुल्ला का, बड़े खूबसूरत है, मक्के वाले देखते हैं तो रश्क करते हैं, कहते हैं अब्दुल्ला जैसा खूबसूरत बच्चा मक्के में कोई दूसरा नहीं है। और क्यों खूबसूरत न हो जब पेशानी में मुस्तफा का नूर चमक रहा है। नूरे मुस्तफा जब पेशानी में हो तो क्यों खूबसूरती न बढ़ जाए। अल्लाह
میرے مصطفیٰ کا نور وہ نور، میرے امام نے کہا، تاجدار بریلی نے کہا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے بارہ نور کا۔ میرے حضور کے والد ہیں حضرت عبداللہ، بھی عمر چھوٹی ہے، ان کی بھی 6-7 برس کی عمر ہے۔ ادھر یہودیوں کو اپنی کتابوں سے علم ہوا، انہیں پتہ لگا، انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیا، سارے یہودی اکٹھا ہوئے، پلاننگ ہوئی، منصوبہ بنانے لگے۔ یہودیوں کے عالم بیٹھے ممبر پہ، انہوں نے وہ اسٹیج لگایا، سارے یہودی سامنے بیٹھے، ان کے عالم اوپر بیٹھے۔ وہ عالم یہودیوں کے کہنے لگے، اے ہماری قوم کے لوگوں سنو، ہماری کتابوں نے ہمیں بتا دیا، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ لیا۔ کہنے لگے اب وہ زمانہ دور نہیں ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں اللہ کا آخری رسول دنیا میں آئے گا، پیغمبر خدا دنیا میں آئیں گے، اللہ کے آخری محبوب دنیا میں آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہنے لگے اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم یہ چاہتے ہیں ہم آخری پیغمبر کو دنیا میں نہ آنے دیں، اللہ کے آخری رسول کو دنیا میں نہ آنے دیں۔ یہودیوں نے اپنے عالموں سے معلوم کیا، کیا کرو گے کہ تم آخری پیغمبر کو آنے سے روکو گے؟ کہنے لگے آخری پیغمبر تو ابھی دنیا میں نہیں آئے، مگر آخری رسول کے والد دنیا میں آ چکے ہیں، ان کا بچپن ہے مکے میں، ان کا نام عبداللہ ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ لیا ہے عبداللہ کی پشت سے پیدا ہوگا آخری رسول۔ کہنے لگے سنو، ہم یہ چاہتے ہیں عبداللہ کو قتل کر دیا جائے، عبداللہ کو قتل کر دیں گے، آخری رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ اللہ، انہوں نے تو منصوبہ بنا لیا، کہتے ہیں آخری رسول کو دنیا میں نہیں آنے دیں گے، مگر پھر وہی بات، جسے اللہ رکھے اسے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ انہوں نے منصوبہ بنا لیا، آخری پیغمبر کے والد کو بچپن ہے ان کا، ابھی قتل کر دیں گے، عبداللہ نام ہے، عبداللہ کو ابھی قتل کر دیں گے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو آواز لگائی تھا، کون ہے جو اس کام کو کرے گا، کون ہے جو عبداللہ کو قتل کرے گا؟ نکل کے آئے، اتنا انعام دیں گے، اتنی دولت دیں گے، زندگی بھر کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی، بیٹھ کر کھائے گا زندگی بھر، اتنا انعام دیں گے۔ اللہ ایک انسان کھڑا ہوا، کہنے لگا میں کروں گا اس کام کو، میں عبداللہ کو قتل کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اسے نشانیاں بتائی، روانہ کر دیا مکے کی طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ مکے کی طرف چلا ہے، مکے میں پہنچا، اور اس وقت کا دستور تھا جب بھی کوئی مسافر مکے میں آتا تھا تو وہ صحن کعبہ میں پہنچتا تھا۔ یہ بھی پہنچ گیا۔ اس نے کیا دیکھا؟ چند بچے ہیں جو صحن کعبہ میں کھیل رہے ہیں، چند بچے ہیں جو کعبے کے صحن میں، اس نے دیکھا، اسے تو بچے ہی تلاش کرنا تھا نا، حضرت عبداللہ کی تلاش تھی۔ اس نے جب ان بچوں کو دیکھا، ان بچوں کو دیکھ کر اس نے جب نظر ڈالی تو ایک چہرہ بڑا پیارا نظر آیا۔ زور سے بولو، ایک چہرہ بڑا پیارا نظر آیا، بڑا خوبصورت چہرہ نظر آیا۔ یہ چہرہ کوئی اور نہیں تھا، یہ وہی چہرہ تھا جس چہرے پہ نور مصطفیٰ تھا، یہ چہرہ وہی تھا، حضرت عبداللہ کا چہرہ تھا۔ حضرت عبداللہ بھی کھیل رہے تھے، یہ آگے آیا، حضرت عبداللہ سے آ کر کہنے لگا اے بچے تم بڑے پیارے نظر آ رہے ہو، تم سے ایک بات معلوم کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے بول کیا پوچھنے آیا ہے؟ کہنے لگا مجھے عبداللہ کا پتہ بتا دو، مجھے عبداللہ سے ملنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ نے اس کی طرف دیکھا، چہرے پہ نظر ڈالی، اس کے وجود کو دیکھا، آپ فرمانے لگے مجھے ایسا لگتا ہے تو کوئی لمبا سفر کر کے آیا ہے، سفر کی تھکان تیرے چہرے پہ دکھائی دے رہی ہے، تیرا گردالود چہرہ بتا رہا ہے تو کوئی لمبا سفر کر کے آیا ہے۔
بیٹھ گئے. نبی کے والد اپنے گھر گئے. حضرت عبداللہ گھر پہنچے. کیا کیا؟ حضرت عبداللہ نے پیالے میں تھوڑی کھجوریں لی, ایک پیالے میں پانی لیا, آ گئے, کھجوریں لا کر اس کو دی, پانی لا کر اس کو دیا. فرمانے لگے, او مسافر, تو لمبا سفر کر کے آیا ہے, تھکا ہوا ہے, لے پہلے کھجوریں کھا لے, ذرا سا پانی پی لے, تھوڑا آرام کر لے, پھر میں تجھے عبداللہ سے ملواؤں گا. اب یہ کھجوریں اس نے لی, کھانے لگا, کھجوریں کھائیں, پانی پیا. اس کے بعد میں اس نے جو تھا تھوڑا آرام کیا. پھر کہنے لگا, بچے تم میرے محسن ہو, تم نے مجھ پر احسان کیا ہے, اب مجھے عبداللہ کا پتہ اور بتا دو, یہ ایک اور احسان کر دو. حضرت عبداللہ کہتے ہیں, اچھا ایک بات بتا مسافر, عبداللہ کا پتہ کس لیے معلوم کر رہا ہے, کیا کام ہے تجھے عبداللہ سے؟ کہنے لگا, بچے تم بڑے بھلے معلوم ہو رہے ہو, تم نے مجھ پر احسان کیا ہے, بات راز کی ہے, کبھی کسی کو نہ بتاتا, مگر تم میرے محسن ہو, چلو میں تمہیں بتا رہا ہوں. کہنے لگے, بتا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا, بچے میں ایک یہودی ہوں, مجھے میری قوم نے بھیجا ہے, مجھے عبداللہ سے کوئی کام نہیں, میں عبداللہ کو قتل کرنے آیا ہوں. اب تم کسی سے نہ کہنا, عبداللہ کے بارے میں بتا دو, عبداللہ مجھے دکھا دو, میں قتل کروں گا, چلا جاؤں گا. اتنا سنا, حضرت عبداللہ کہنے لگے, عبداللہ کو قتل کرنے آیا ہے تو چل تلوار نکال لے. اس نے تلوار نکالی, یہ تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے, کہنے لگا, بتاؤ کہاں ہے عبداللہ؟ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ فرماتے, او عبداللہ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھنے والے, قتل کرنا چاہتا ہے تو تلوار چلا دے, عبداللہ تیرے سامنے کھڑا ہے. جب اتنا سنا نا, کانپنے لگا جسم, ہاتھ کانپنے لگا, تلوار گر گئی, زمین پہ گر گئی. نبی کے والد حضرت عبداللہ بچپن ہے مگر تلوار پھینکی اس نے, قدموں پہ گر گیا, قدموں سے لپٹ کے کہنے لگا, اے عبداللہ, میں نے تمہارا کردار دیکھ لیا اور مجھے پتا لگ گیا کہ جس کا کردار بچپن میں یہ ہے, یقیناً وہ نبی کا والد ہی ہوگا, یقیناً وہ پیغمبر خدا کا باپ ہی ہوگا. اور جب تمہاری یہ شان ہے تو پھر اس آخری رسول کی کیا شان ہوگی, اللہ کے اس آخری محبوب کا کیا مقام ہوگا. کہنے لگا, عبداللہ ایک اعلان بھی کرتا ہوں, اب تمہارے قدموں پہ سر رکھ کے بات بھی کہتا ہوں, تم گواہ بن جاؤ, کعبے کے اندر کہہ رہا ہوں, نبی جب دنیا میں آئیں گے, جوان ہوں گے, اعلان نبوت جب ہوگا, تب تک میں زندہ رہا نہ رہا, مگر عبداللہ میں آج اعلان کرتا ہوں اور تم تصدیق کرو, تم میرے لیے گواہ بن جاؤ, نبی جب آئے تب آئے, میں آج سے ہی اللہ کے آخری پیغمبر پر ایمان لاتا ہوں. یہ حضور کا مقام, حضور کے والدین کا مقام, وہ رب کے خاص ہے, ان کی تو بات ہی کیا ہے, نہ مٹ سکے گا جو ان کا غلام لکھ دے گا. ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرو. نوجوانوں, اپنی زندگیوں کو بدلو, طرز زندگانی بدلنے کی ضرورت ہے. حضور کی زندگی نمونے عمل ہے, حضور سے محبت کرو, پیار کرو, حضور کی زندگی کو قریب سے دیکھو. انشاءاللہ جب آپ حضور کے فرامین پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی مستقبل جو ہے نا روشن اور تابناک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی. نہیں کافی وقت ہو گیا, دیکھو 2 بج گئے اور لگاتار پروگرام بھی ہے, طبیعت بھی خراب ہے, اتنا بول لی ہے, اللہ کا فضل ہے. انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ نے مکمل, مدلل, مفصل خطاب سماعت کیا. حضرت مولانا سلمان رضا صاحب کا میں وہیں سے سن رہا تھا, بہت زبردست خطاب ہوا ان کا, بہت بڑھیا تقریر آپ نے سنی ہے. یہ مجھے نہیں پتا آپ کا ریئیکشن کیسا تھا سننے کے بعد میں, لیکن میں وہیں سے سن رہا تھا, مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا, بہت عمدہ بیان تھا. میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, اعلیٰ حضرت کے کلام کے ایک مطلب ایک شعر اور اسی پر زحمت تمام. حضور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا, واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. تم تو کہہ رہے ہو ہمیں اور سننا
فرمایا تمہاری تو آوازیں تھک گئی. میں تو تھکا ہوا تھا, میں نہیں تھکا, تم تھک گئے. زور سے بولو واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سربراہ کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. وہ غوث اعظم جو پیدا ہوئے ماں کے شکم سے دنیا میں آئے تو ولی پیدا ہوئے. کوئی دنیا میں آ کے ولی بنتا ہے, کوئی عبادت کی بنیاد پر, کوئی بندگی کی بنیاد پر, کہا تو بندگی تقویٰ و زہد کی بنیاد پر, مگر غوث اعظم تو وہ ہے جو ولی ابن ولی ہے اور پیدا ہوئے ماں کے شکم سے دنیا میں آئے تو قرآن کے 18 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے. اس لیے کہ ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے قرآن پڑھا کرتی تھی. ادھر یہ قرآن پڑھتی تھی, غوث اعظم ماں کے شکم میں سنا کرتے تھے. غوث اعظم سن سن کر ماں کے شکم میں سن سن کر 18 پاروں کے حافظ قرآن بن گئے. ایک جملہ سن لو, ماں کتنی نیک تھی. ماں حضرت ام الخیر فاطمہ, ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا بھی. لوگوں سنو سنو, جب ماں بدکار ہو, جملہ سننا توجہ سے, جب ماں بے نمازی ہو, جب ماں بے غیرت ہو, جب ماں بے حیا ہو, جب ماں بے نمازی ہو تو بیٹا ہنڈوں کا بوجھ ہوتا ہے. اور جب ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا وقت کا غوث ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بلند آواز سے کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.